بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے سرپوں نہیں ہوتے۔ تو صورتحال اب یہ ہے کہ آج عمران خان کے خلاف جو ایک خطرناک کیس بنایا گیا تھا، سافر کیس، جس میں ہم یہ سن رہے تھے ان کو خدا نخواستہ کوئی عمر قید ہو سکتی ہے یا پھر ان کو پھانسی ہو سکتی ہے، اس طرح کی ہم خواہش سن رہے تھے، لیکن بعد میں پھر ان کو ایک لمبی سزا ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ اجلت میں جو سزائیں سنائی گئی 8 فروری کے الیکشن سے کچھ دنوں پہلے، ان کو سزائیں سنائی گئی، طے در طے سزائیں سنائی گئی، تو توشہانہ میں سنائی گئی اور دوسری جو ہے وہ سافر کیس میں سنائی گئی۔ تو سافر کیس اور توشہانہ، یہ سارے کیسز میں جس طرح سے اجلت میں سزائیں سنائی گئی ہیں، اس وقت تو یہ ذہن میں رکھ کے سزائیں سنائی گئی تھی نا کہ بھئی آپ سزا سناتے ہیں تو چلیں 8 فروری کو جب الیکشن ہوگا تو عوام کہے گی بھئی اب یہ بندہ تو اب جیل میں ہے، اب اس کو ووٹ کیا دینا۔ جنہوں نے یہ سوچ رکھی ہوئی تھی، 8 فروری کو عوام نے ان کی سوچ کی نفی کر دی اور عوام نے کہا بھئی آپ جو کچھ مرضی پلان کرتے رہیں، ہم تو جس کو چاہیں گے ہم تو ووٹ اس کو دیں گے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے قیدی نمبر 804 کو ووٹ دیا۔ تو اس طرح سے جو اجلت میں سزائیں سنانے کا جو ایک سٹیپ لیا گیا تھا فیصلہ سازوں کی طرف سے، وہ الٹا پڑ گیا ان کے اوپر، اور عوام نے اس کا جو غصہ ہے وہ 8 فروری کو نکال دیا اور کپتان کو پختونخوا مرکز اور پنجاب میں جو ہے دو تھا، ایک طریقے سے اس کو جیت سے ہمکنار کر دیا۔ باقی ویورز، جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے ان کا کوئی سرپوں تھا ہی نہیں، یہ ایک سیاسی بنیادوں پر، پولیٹیکل بنیادوں پر کیسز ان کے خلاف بنائے گئے تھے۔ جیسے یہ کیسز جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے باہر نکلیں گے، جو بڑی عدالتیں ہیں، ہائر کورٹس ہیں، جیسے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا پھر سپریم کورٹ ہے خاص طور پہ، ان بڑی کورٹس میں جب یہ فیصلے ان کے چیلنج ہوں گے تو پھر یہ ایک ایک کر کے اڑتے جائیں گے۔ تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کپتان کے خلاف ویسے تو 200 سے زائد کیسز بنائے گئے ہیں، لیکن جو سب سے تگڑے کیسز تھے ان میں ایک سافر کا کیس تھا، دوسرا توشہانہ کا کیس تھا جن میں سزائیں ہو چکی ہیں دونوں کیسز میں، اور تیسرا جو ہے اب ان کے اوپر چل رہا ہے ٹرائل القادری یونیورسٹی والا جو کیس ہے وہ بھی ان کو اوپر چل رہا ہے۔ تو آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سافر کیس ہے اس کا عدالت میں آج پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور عدالت نے جو ہے وہ کہا ہے کہ بھئی جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عدالت میں جو ہے سافر کیس میں عمران خان کو دی جانے والی سزا پر جو ہے انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، اور عدالت نے پوچھا کہ وہ وکیل سے پوچھا کہ کیا وہ سافر کیس آپ نے دیکھا ہے؟ تو وکیل صاحب نے جو عمران خان کے وکیلوں نے کہا نہیں جی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر عدالت نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا جن جج صاحب نے ان کو سافر کیس میں سزا دی ہے کیا انہوں نے یہ دیکھا ہے؟ تو وکیل صاحب نے آگے میں نفی میں جو ہے ان کو جواب دیا۔ تو اس کے بعد عدالت نے کہا جب آپ نے دیکھا نہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے تو کس بنیاد کے اوپر عدالت جو ہے ٹرائل کورٹ میں اس کو سزا سنا دی گئی ہے، جج ابوالحسنات کی جانب سے، مطلب جو اس کو سزا سنائی گئی ہے وہ کس بنیاد کے اوپر آپ نے ان کو سزا سنا دیا؟ یہ عدالت نے آج ان کو مطلب سوال کیا ہے۔ اور پھر عدالت میں جو ہے ان کی جو جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے لہرا رہے تھے اور تقریریں کر رہے تھے، تو عدالت میں جو ہے وہ آج ٹیپ بھی چلائی گئی، ویڈیو چلائی گئی وہ، تو عدالت نے جو ہے کہا کہ بھئی اس میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک کی سلامتی جو ہے اس کو کوئی خطرہ درپیش ہو۔ واضح ہے سپریم کورٹ بھی اس طرح کی آبزرویشن پہلے دے چکی ہے سافر کیس کو لے کے۔ تو یہ جو خان صاحب کے خلاف جو خطرناک ترین کیس تھا، اب یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ہفتے کی مار ہے، ایک ہفتے تک جو سزا ہے وہ ختم کر دی جائے گی یا معطل کر دی جائے گی، جس میں خان صاحب کی جو ضمانت ہے اس کیس میں وہ کنفرم ہے۔ جو ان کے وکیل ہیں سلمان صدر، انہوں نے بتایا کہ ان کی اس کیس میں جو سزا ہے وہ معطل ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، بلکہ 100% کنفرم ہے۔ اس طرح سے توشہانہ کا بھی یہی سی حال ہوگا۔ پھر ان کے پاس جو ہے پھر القادر والا اگر جاتا ہے، مطلب جتنے بھی ان کے خلاف کیسز ہیں ظاہر ہے وہ کوئی ٹھوس بنیادوں کے اوپر نہیں بنائے گئے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر کیسز بنائے گئے تھے، ان کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام نہیں تھا، مطلب اس طرح سے انہوں نے کوئی کرائم نہیں اس طرح سے کیا۔ یہ وکٹیمائزیشن ہے، پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے، اور انتخابات سے پہلے آپ نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ پروسیڈنگ ہو رہی تھی ان کے خلاف، تو اس میں انتخابی مقصد حاصل کرنا تھا، لیکن بعد میں پھر انتخابی مقصد تو حاصل نہ ہو سکا، بلکہ عوام نے اس کا غصہ نکال دیا جو ان کے خلاف ہوا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اب ان کے خلاف کیسز میں اتنی وہ تیزی بھی نہیں ہم دیکھ رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کپتان کے خلاف اب ان کے جو مین کیسز جو انہوں نے بنائے تھے، اب وہ جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، جیسے جیسے بڑی عدالتوں میں جاتے جائیں گے، تو اینڈ پہ جو ہے ان کے پاس آپشن نہیں بچے گا کپتان کو جیل کے اندر رکھنے کا۔ بہرحال جو بڑی عدالتیں ہیں وہاں پر جو فیصلے ہیں وہ پریشرائز ہو کر جج صاحبان جو ہے وہ نہیں کرتے، وہ جو ہے آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ ٹرائل کورٹس جو چھوٹی کورٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ
जज साहबान जो है वो प्रेशराइज होते हैं और अपने फैसले सुना देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कप्तान इमरान खान जो है वो सुरखरू हो रहा है, और वो अब अदालतों से भी सुरखरू होगा आने वाले दिनों में। और जो बड़े बड़े सजाएं हम देख रहे थे, 32-32 साल की सजाएं उनको सुना दी, वो सब खत्म हो जाएंगी। कप्तान जो है वो इस पोजीशन में आने वाला है, खान को डील करने की जरूरत नहीं होगी, खान को डील करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो मुखालफिन है उनको खान से डील करने की जो है वो ज़रूरत होगी, और वो उसकी मिन्नतें करेंगे। दूसरी व्यूवर्स, अहम तरीन खबर आपके सामने ये रखनी थी कि आज पाक फ़ौज ने बदला ले लिया है। जो शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में आपने देखा कि जो एक दहशत गर्दाना हमला हुआ, उसमें पाक फ़ौज के 7 जवान जो है वो शहीद हुए। तो आज जो है पाक फ़ौज ने अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, कि बहुत बड़ी खबर है कि हमने जो है वो दूसरे मुल्क के जो है वो टेरिटोरीज़ में घुस कर जो है वहाँ पे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किया है। और उसमें वो दहशत गर्द हलाक हुए हैं जिन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में पाक फ़ौज के काफ़िले के ऊपर जो है वो हमला किया, और इसमें मैंने आपको बताया कि उसमें 8 जवान हमारे शहीद हुए। तो उसका बदला जो है आज पाक फ़ौज ने ले लिया है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे उन्होंने अटैक किया है, फ़ज़ाई अटैक हुआ है। और वहाँ पे जो दहशत गर्द हैं उनको मारा है, और कमांडर समेत मारा है, वो कमांडर जो कि मलबस था, बदला ले लिया है। दूसरी अहम बात यह है कि अफ़गानिस्तान ने उसके रद्दमल में बजाय उन दहशत गर्दों को ख़त्म करने में, उन दहशत गर्दों को पकड़वाने में पाकिस्तान की मदद करे, वो क्या कर रहे हैं कि वो उन्होंने पाकिस्तान की इस इनसाइड टेरिटोरी में जो है वो गोलाबारी की, उसके रिवेंज के तौर पर कि जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ पे जाके उनकी टेरिटोरी के अंदर क्यों मतलब जाकर कार्रवाई की। तो बात यह है कि व्यूवर्स, जो दहशत गर्द हैं इनका कोई रिलीजन नहीं होता, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। दहशत गर्द जो है ये अगर उस साइड पे हमले करते हैं तो वो भी गलत बात है, अगर इस साइड पे हमले करते हैं तो ये भी गलत बात है। दोनों साइडों को तहम्मुल के साथ मिल बैठ के जो है इन दहशत गर्दों को कला कम करने के लिए एक होना चाहिए। ये दोनों ममालिक के मफाद में, अफगानिस्तान के मफाद में भी है और पाकिस्तान के मफाद में भी है। जो लोग इधर से उधर जाते हैं इनको भी हमें रोकना चाहिए, और जो लोग उधर से इधर आते हैं वो उनकी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो उनको रोके।